ہے، انگریزی میں جاتے ہیں موجود ہے، ہندوستان کی تمام زبانیں اس پہ قرآن کا ترجمہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی کوششوں سے شائع ہو چکا ہے، تمام زبانوں میں ترجمہ ہے۔ آپ اس کو پہنچائیے لوگوں تک، میسج کیجیے۔ کیا بات کب کس کے اوپر اثر کر جائے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام ان باتوں کو عام کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی سیرت کا تعارف، آپ کے پیغام کا تعارف، لوگوں تک آپ کی باتوں کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اپنے حصے میں کام کریں، خواتین کے اندر کام کریں۔ نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ بزرگوں کے اندر نہیں ہوتی، اور آج کے جدید ذرائع ابلاغ کو نوجوان جتنے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بزرگ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں فیصلہ کرو کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لگائیں گے۔ ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہوگی، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوگی، قرآن کے تعارف کے لیے ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوگی۔ اس سے بہتر جوانی کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر اپنی صلاحیت کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کا اعلان ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا کام، سب سے اچھی بات، سب سے اچھی دعوت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کا پیغام عام کرے، نیک عمل کرے اور اعلان کر کے کہے کہ میں مسلمان۔ سب سے اچھی بات دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے سے بچا کے جنت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں، آپ کے پیغام، آپ کی سیرت کو عام کرنے کا کام کریں۔ اور یاد رکھیے، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے ایک شام یہ کہا کہ صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے۔ تو صبح آپ نے کس کو بلایا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں علم دیا اور کہا کہ جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا۔ پھر آپ نے کہا لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ أَحَدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ تمہارے ذریعے سے اگر ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے خزانوں سے بہتر۔ صدقہ جاریہ، ایک آدمی بھی اگر آپ کی کوشش سے جہنم کے راستے سے بچ کے جنت کے راستے پر آ گیا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ جتنی نیکی کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے افضل کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو اس کام میں دل لگائیے، اس کام میں محنت کیجیے۔ یہ دو اہم کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ ایک تو یہ کہ ہم سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے عام بندوں تک آپ کی سیرت کا تعارف کرائیں، آپ کے پیغام کا تعارف کرائیں، قرآن مجید کا تعارف کرائیں۔ اور یاد رکھیے، حالات جیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ فیصلے زمین پہ نہیں آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد کرے کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے، تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اسی اپیل کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کیجیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے اور عام انسانوں تک آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جدوجہد کیجیے اور اجتماعیت کے ساتھ کیجیے، مل جل کر کے کیجیے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ ید اللہ مع الجماعۃ، اللہ کی تعریف جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یونٹی کے ساتھ مل کر کے یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ اللہ کا دین عام ہو جائے، اللہ کا پیغام عام ہو جائے، یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اس راستے میں ہر طرح کی قربانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔